بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 67 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ خندق سے ملنے والے نتائج و ثمرات۔ آج انشاءاللہ اس ٹاپک کے ذیل میں ہم میدان کارزار کی جو بقیہ کارگزاری ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور قرآن کریم کا جو اس کے اوپر تبصرہ ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامعہ، اتنی مفصل، اتنی مؤثر، اتنی خوبصورت جو تدبیر ہے، اس تدبیر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کس طرح سے مدد آئی، کس طرح نصرت ہوئی، کس طرح سے تائید کے فرشتے اللہ نے لشکر اتارے ملائکہ کے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، پروردگار جب اپنی کرنے پہ آتا ہے تو وہ انہیں بھی استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے۔ اللہ کی اپنی تکوینی حکمتیں، جس چیز کو جس کام کے لیے استعمال کرنا چاہے وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے سامنے کسی چیز کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، رک نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہواؤں کو بھیجا، آندھیوں کو بھیجا، طوفانوں کو بھیجا، اور احزاب کے پاؤں اکھڑ گئے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر اس کے جو نتائج و ثمرات ہیں رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، اس غزوہ سے ملنے والے جو اسباق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پر بھی بات کریں گے۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو مجھ سے، آپ سے، ہم سب کے والدین سے، ہماری اولادوں سے قبول فرمائے، اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس اجر میں، اس ثواب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل رکھے، اور اس دنیا میں بھی شامل رکھے اور آخرت میں بھی شامل رکھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بخشش کی ایک نوید ثابت ہو، بخشش کا ایک ذریعہ بنے یہ پڑھنا، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اللہ ہماری ہر خطا سے، ہر شارٹ کمنگ سے درگزر فرمائے۔ اس کو پڑھنے، سیکھنے میں، سمجھنے میں، ایون بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، پروردگار شان بے نیازی کے صدقے سے اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے ٹاپک کو اب شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ شاہ سوار جو قریش کے یعنی احزاب کی طرف سے جو آئے تھے، وہ جب حملہ آور ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے زبردست انہیں مدافعت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے ایک بہت بڑے، ایک بہت ہی مغرور، جس کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، عامر بن عبد ود، اس کو جہنم واصل کیا، اور اس کا انجام دیکھ کر جو ان کے ساتھ جو دیگر ان کے سورما ساتھ آئے تھے وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ اب یہ سب شکست فاش کھا کر جب واپس پلٹے تو ظاہر سی بات ہے کہ احزاب نے دیکھا کہ یہاں تو ہمیں بالکل بھی کوئی خاطر خواہ یعنی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ انہوں نے نئے سرے سے اپنے جنگجو دستوں کو اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے آخری فیصلہ کن کارروائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نئی منصوبہ بندی میں احزاب کے ان تمام قائدین نے شرکت کی جو اپنے اپنے گھر بار سے دور کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالے بیکار بیٹھے تھے، کیونکہ محاصرہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور کوئی خاطر خواہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ احزاب کے تمام دوستوں کے قائدین اپنے تمام گھڑ سواروں کو اور بدوی لڑاکا نوجوانوں کو سب کو اپنے ساتھ لے کر خندق کے کنارے پر آ گئے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے جو پیادہ لشکر کے جنگجو تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب مشرکین کے جو سوار دستے تھے نا، ان کے قائدین اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت خندق کے گرد چکر لگانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سواروں کو خندق کی جو تنگ جگہیں ہوں، تنگ راستے ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی تنگ گنائیاں ہمیں نظر آ جائیں، ان سے گزار کر دوسرے کنارے پر ہم پہنچا دیں جہاں اسلامی لشکر موجود ہے۔ احزاب کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم خندق کے دونوں کناروں پر قابض ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں کی طرف جانے والا دستہ جو ہے وہ خندق کو ملبے سے پر کر دے گا، اس طرح ان کے پیادہ بھی مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے، اور مدینہ کی جو چھوٹی سی بستی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ احزاب کے قائدین کو یقین تھا کہ جب ہمہ گیر اور فیصلہ کن معرکہ ہوگا اور اس میں خوفناک ایک یعنی لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر پیچھے سے بنو قریظہ بھی ان پر دھاوا بول دیں گے، تو بڑی آسانی سے مدینہ پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ یہ جدید منصوبہ انہوں نے بنایا، اور اس جدید منصوبے کی تنفیذ سے مسلمانوں پر مشرکین کا جو دباؤ تھا نا وہ دگنا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کے خلاف یہ دباؤ جو تھا یہ نقطہ عروج تک پہنچا، تو اس سے پہلے تو اس طرح کی کوئی آزمائش، اتنی سخت مصیبت اور اتنی یعنی اعصاب شکن قسم کی کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو
مسلمانوں کو شدید خوف و ہراس نے بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ اس دوران میں مسلمان ادائے نماز سے بھی قاصر رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لڑائی تھی، دشمن کا ایک مضبوط دستہ آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور جو دستہ تھا وہ مستقل خیمے کے مقابل حملہ آوروں کو روکتا تھا، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرماتا تھا وہ دستہ، اور جو پیچھے جو مسلمان تھے مدینہ کے اندر جو موجود تھے ان کی بھی حفاظت کرنی تھی، بچانا تھا ہر لحاظ سے۔ تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ جو نمازیں تھیں نا وہ قضا ہو رہی تھیں صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی، بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی صحابہ کرام کو بھی کہ ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ وَلَا أَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ، کہ اللہ کی قسم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو مسلمان اس شدت کی جنگ میں انتہائی کربناک صورتحال سے دوچار رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے پاؤں کھاڑ دیے، وہ تتر بتر ہو گئے۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ بہرحال یہ جو نمازیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی روایت ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کے وقت دشمنوں سے مقابلے میں مصروف تھے۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اکثر علماء نے اس بات پہ صراحت کی ہے۔ بہرحال بعض روایات میں یہ بھی ہے، جیسے صحیحین میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق صرف عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، جبکہ دیگر کتب احادیث میں 4 نمازوں کے قضا ہونے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس میں اہل علم نے تطبیق کی ان دونوں باتوں کے درمیان، تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جنگ خندق کئی دنوں پر محیط تھی، تو ان ایام کے مختلف اوقات میں یہ دونوں واقعے یا کے بعد دیگرے رونما ہوئے ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، پھر عشاء تھی، اس طرح سے 4 نمازیں جو ہے یکے بعد دیگرے مختلف وقتوں میں قضا ہوئی ہوں، یوں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ لیکن صراحت کس بات کی ہے؟ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، اور پھر اس کو دیگر مزید جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اس کی یعنی اس بات کے اوپر انہوں نے بھی زور دیا ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی نماز قضا ہونے پر بے انتہا دکھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں مصروف جنگ رکھ کر صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے محروم کر دیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اس نماز کو قضا کروایا تھا اپنے تمام صحابہ کرام کو، اور خود بھی اس نماز کو قضا فرمایا تھا، اور نماز جو ہے وہ بہرحال قضا کر کے ادا کی گئی تھی باجماعت۔ مسلمانوں کا جو اس پوری جنگ میں یعنی جنگ خندق میں جو شعار تھا، یعنی جو ان کا کوڈ ورڈ تھا نا، وہ بیسیکلی کیا تھا؟ حامیم لا ینصرون، کہ اس چیز سے وہ یہ پہچان پاتے تھے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپس میں گتم گتا ہو رہے ہوں، یا ہمارے ہاتھ سے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے دوسرا مسلمان بھائی اگر وہ یہ رمزیہ الفاظ نہیں کہے گا، یعنی یہ کوڈ ورڈ نہیں بتائے گا، تو ہو سکتا ہے باہم لڑائی کی نوبت آ جائے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنا یہ شعار بنایا، اپنا کوڈ ورڈ بنایا کہ جو بھی آمنا سامنا جس کے ساتھ بھی ہوتا تھا وہ یہ رمزیہ الفاظ اگر پڑھتا تھا تو مسلمان بھائی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، لہٰذا اسے وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے کچھ حکمت عملیاں تھیں جن کو اپنا کر اور بہت طریقے کے ساتھ اور بہت سمجھ کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے محاصرہ جو تھا وہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا، ہر طرف سے مصائب کی گھٹائیں چھا گئی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کربناک صورتحال کی وجہ سے بے قرار تھے، سب ایک بے چینی کے عالم میں مبتلا تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت بھی کی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جب تمام صحابہ کرام نے جب یہ تکلیف اپنی بیان کی کہ یا رسول اللہ ہم بہت تکلیف میں، ہم بہت اذیت میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کرب کا حال تھا، کرب کا عالم تھا۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، گروہوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کے پاؤں لڑکھڑا دے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس نے اپنے لشکر کو فتح نصیب فرمائی، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تن تنہا ہی لشکروں کو مغلوب کر دیا، چنانچہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں. یہ بھی حدیث ہمیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی غزوہ خندق کے ہی حوالے سے ملتی ہے. یعنی خندق کے روز نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے مصیبت زدوں کے فریاد رس، اے مجبوروں کی سننے والے، میرا غم، پریشانی اور بے چینی دور فرما. بلا شبہ تو اس مصیبت کو دیکھ رہا ہے جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر اتر آئی ہے. حالات دن بدن بگڑ رہے تھے. اب اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی اپنی تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی، ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ایک بالکل نہ جیسے ان حالات میں جب کہ نتائج کی کوئی یعنی نجات کی کوئی صورت نہیں تھی، اس میں ایک نتیجہ کن اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی، اللہ کا کرم آیا. دشمن کا ایک انتہائی زیرک نوجوان جن کا نام تھا سیدنا نعیم بن مسعود، یہ غطفانی قبیلے سے تھے، اور غطفان کے بنو غطفان کی جو شاخ تھی بنو اشجع، یہ اس کے فرد فرید تھے. اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال دی، ان کا سینہ اللہ نے منور فرما دیا، اور ان کے بارے میں سبحان اللہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا. یعنی انہوں نے اپنا جو اسلام تھا نا وہ اپنے اندر رکھا، اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا، دیگر احزاب کو بھی نہیں بتایا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت بدل دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اللہ کی مناجات میں مصروف تھے. مناجات ربانی میں مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر جب ان کے یہ پاس پہنچے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ نعیم تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ما جاء بک یا نعیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ان سے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کر دوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے. اب مجھے حکم دیجئے، اللہ کی قسم آپ مجھے جو ذمہ داری سونپیں گے میں اس کا حق ادا کروں گا. میرے اسلام قبول کرنے کا میری قوم کو بھی علم نہیں ہے، اور کسی دوسرے شخص کو بھی علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہود بنو قریظہ اور مشرکین مکہ و غطفان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی ذمہ داری سونپی، اور فرمایا ہمارے مابین تم وہ واحد آدمی ہو جو ترکیب لڑا سکتے ہو. یعنی ایک زیرک شخص تھے ان کے یعنی یہ بہت پلان وغیرہ کرنے میں بہت اچھے تھے، ماہر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سکلز تھے، اب ان سکلز کو یوٹیلائز کرنے کا وقت تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ اب اس کام کو تم حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے ہماری طرف سے دشمن کا رخ پھیر دو، ان میں تفرقہ ڈال دو، کیونکہ چال بازی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جنگ کا دوسرا نام چال بازی ہوتی، کسی کو مس گائیڈ ہی تو کرنا ہوتا ہے. اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب جنگ میں دو فریق آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یا میں نہیں یا تم نہیں، یا تو تمہیں مرنا ہے یا مجھے مرنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا ہی ہے، جانا ہی ہے، تبھی فیصلہ ہوگا نا. تو ایسی صورت میں کہ جس میں اپنے آپ کو حتی الامکان بچایا جا سکے اور سامنے والے کو جو ہے کسی بھی انداز میں گھیرا جا سکے، یہ فراڈ نہیں ہوتا ہے، یہ چیٹنگ نہیں ہوتی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دفع شر کی ایک ترکیب ہوتی ہے، ایک ترغیب ہوتی ہے، اور یہ فتح و کامیابی کی ایک مؤثر تدبیر ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ جائیں اور یہ دشمن کی تنظیم کو توڑ دیں، ان کی صفوں میں انتشار پھیلا دیں، انہیں پھوٹ ڈال دیں، تاکہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں، اور جو ان کی جو فوجیں ہیں، جو ان کا مقصد ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا، وہ انتشار آ جائے گا. جب وہ منتشر ہو جائیں گے، ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، تو پھر ان کے جو ارادے ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک جنگی اسکیم تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام ضرور کروں گا، لیکن مجھے اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے جی میں آئے کہہ دینا، تمہارے لیے جائز ہے. یعنی یہ چیز اجازت کے ساتھ تھی، یہ من مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ جو جی میں آیا، جس کے لیے جی چاہا انسان نے اس سٹوری بنائی اور سٹوری ٹیلنگ کرتے کرتے کہیں سے کہیں بات لے گئے. ایسا اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ایک خاص موقع، خاص وقت، خاص کسی تناظر میں یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ممکن تھا، جیسے کہ حضرت نعیم نے بھی اجازت طلب کی.
اب ہوا یہ کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ قریش کے معروف تھے، محبوب لوگوں میں سے ایک تھے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ نا یہ دور جاہلیت میں بہت گہرے دوست تھے، کیونکہ یہ غطفان سے تھے اور قریش کے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے. قریش کے لیے یہ بہت خاص اہمیت رکھتے تھے. قریش کے پاس جب یہ آیا کرتے تھے تو قریش ان کو خاطر مدارت کیا کرتے تھے، انہیں عمدہ اور لذیذ کھانے مشروب ان کے لیے پیش کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی جو ہے عزت کیا کرتے تھے، انہیں بہت پسند کیا کرتے تھے. اب جب یہ جب نعیم جو تھے نا، یہ یہاں پہ جو بنو قریظہ تھے یہ ان کے بھی بہت ہر دل عزیز تھے، یہ ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے. یعنی حضرت نعیم جو تھے یہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کو سب جانتے تھے. یعنی غطفانی قبیلے سے تو یہ بلونگ کرتے تھے، ان کا تو یہ حصہ تھے، لیکن ان کے علاوہ بنو قریظہ بھی ان کو جانتے تھے اور قریش بھی ان کو جانتے تھے، اور سب کے اندر ان کی ایک اپنی ایک سینگ تھی، ان کا اپنا ایک وقار تھا، ایک ان کی یعنی اچھی سی ایک ریپوٹیشن تھی، اچھی ریپو والے انسان تھے یہ. اب یہ گئے جا کر بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کو جا کر انہوں نے ایک ان کے سامنے ایک بات ایسی رکھی کہ وہ ان کی بات پر یقین کر گئے. انہوں نے کیا کیا، یہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ قریش اور غطفان کے لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنے آئے ہیں، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. قریش اور غطفان کے شہر، ان کے اموال، ان کی عورتیں، بچے وہ یہاں نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے حالات تم سے بالکل مختلف ہیں اور تمہاری نسبت بہت بہتر ہیں. اگر انہیں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو ہی انہیں کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا وہ اپنے شہر اور بستیوں کی طرف واپس بھاگ جائیں گے. لیکن تم لوگوں کو تنہا اس آدمی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی ان کا اشارہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ یعنی جب تم لوگ تنہا رہ جاؤ گے نا تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، لہٰذا تم لوگ اس بات کے اوپر بہت غور کرو کہ تم لوگ مسلمانوں سے نہ لڑو، اور تم لوگ ان کے یہ جو احزاب آئے ہیں نا، تم لوگ ان کے سامنے یہ شرط رکھو کہ اگر تمہیں ہمارا ساتھ چاہیے، یعنی بنو قریظہ کو اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ بنو قریظہ تم لوگوں کا حصہ بنے، تو تم لوگ ہمارے پاس رہن کے طور پہ، یعنی گروی، جسے گروی کہا جاتا ہے نا، تو رہن کے طور پہ ہمارے پاس اپنے چند سردار بطور ضمانت رکھو. اگر ہمیں وہ ضمانت کے طور پر مل جائیں گے نا تو پھر ہم مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے. اگر تم نے نہیں ہمیں مطلب اپنے جو بڑے بڑے سرداران ہیں، اگر تم نے ہمیں گروی نہ رکھوائے، رہن میں نہیں رکھوائے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں تمہارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. حضرت نعیم نے بنو قریظہ کو نا یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال کر ان کو سمجھیں کہ ایک نئی سوچ پرووائڈ کی، ایک نئی سوچ ان لوگوں کے ذہنوں میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ بات تو نعیم بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہم لوگ تو بالکل وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ باقی تو اتنا زیادہ داؤ پہ نہیں لگے ہوئے، نہ ان کی زندگیاں، نہ ان کے مال، نہ ان کی اولادیں، نہ ان کا سب کچھ. ہم تو سب سے زیادہ خطرے میں کہ اگر ہم اکیلے رہ جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. یہ سوچ کے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اس خیال کو، اس تجویز کو قبول کر لیا، اور حضرت نعیم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ راز جو ہے نا یہ ہرگز فاش نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، ہم اس راز کو کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے. اب جب بنو قریظہ کو اس ٹریپ میں اتار لیا نا حضرت نعیم نے، تو اب حضرت نعیم قریشی سرداران کے پاس گئے، ان کے روبرو پیش ہوئے. وہاں جا کر بھی آپ نے یہی ٹرک آزمائی، یہی طریقہ آپ نے وہاں پر بھی اسی طرح سے اصلاح و تجویز ان کو پیش کی کہ میں تمہیں صلاح دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم اس شخص سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹکراؤ بول تو، لیکن اگر تم ٹکرا ہی رہے ہو تو پھر میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ بنو قریظہ جو ہے وہ عہد شکنی پر بہت نادم ہے، وہ وہاں پہ بہت شرمندہ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نئے سرے سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ندامت کی اطلاع بھیج دیں. اور میں ابھی انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں انہی کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں. وہ تو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے 70 جو سرکردہ افراد ہیں ان کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے تاکہ آپ انہیں قتل کر دیں، اور آپ ہمارے بازوؤں، یعنی ہمارے جو بنو نذیر ہمارے بھائی ہیں، ان کے وطن کو، یعنی ان کو اس وطن میں دوبارہ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیں. ہم قریش کے خلاف آپ کے ساتھ متحد ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. اس لیے اگر وہ یعنی انہوں نے یہ بات بنو قریظہ کے بارے میں یہ بات قریش کے سامنے رکھ کر قریش کا ذہن بھی پولیوٹڈ کر دیا کہ اچھا بنو قریظہ تو یہ پلان بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے 70 آدمی پکڑیں گے، بڑے بڑے سرکردہ سرداران کو پکڑیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ دھوکہ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں بنو قریظہ، اپنے جو ان کے جو بنو نذیر اور ان کے جو بنو قینقاع اور وہ سب بھائی ہیں، ان کو واپس مدینہ لانا چاہ رہے ہیں. قریش ان سے بدظن ہوگا بنو قریظہ سے.
ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا کہ اچھا یہ بنو قریظہ جو ہیں یہ بنو نذیر کی خاطر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کے خوف سے اب یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم ان کو اپنے 70 آدمی جو سرکردہ ہمارے سرداران ہیں ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ انہیں یہ کہہ کر آئے حضرت نعیم بنو قریظہ کو کہ ان سے گروی رکھنے کے لیے ان کے بڑے بڑے سرداران کا مطالبہ کرنا، ورنہ ان کا ساتھ مت دینا۔ ادھر آ کے قریش سے یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے آدمیوں کو، اپنے بڑے بڑے سرداران کو ان کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ وہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے۔ دونوں پارٹیز کو بدظن کر دیا، دونوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر دیا، اور دونوں سے یہ اطمینان لیا، دونوں کو یہ یعنی اس چیز کے اوپر ان کو فورس کیا کہ اس راز کو راز رکھنا، اس کو فاش مت ہونے دینا۔ دونوں نے عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس راز کو سیکرٹ رکھیں گے، یہ بہت ہی پرائیویٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، یعنی دونوں کو ہی ایک شک کا بیج دونوں کے دلوں میں بو دیا۔ اب تیسرا جو گروہ رہ گیا تھا وہ غطفانی تھے، یعنی یہ جو نجدی جو سارے آئے ہوئے تھے تمام جتنے بھی، یہ وہ لوگ تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی ان میں سے، وہ تو ان کا حصہ تھے۔ قریش اور بنو قریظہ کے دلوں میں شک کا بیج بونے کے بعد یہ اپنی قوم بنو غطفان کے پاس آ گئے، ان سے کہنے لگے کہ اے بنو غطفان، تم میری اصل ہو، میرا قبیلہ ہو، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تمہیں اپنے آپ پر کبھی بھی کوئی تہمت لگاتے ہوئے نہیں دیکھتا، میں نے تمہیں کبھی بھی اس طرح کا نہیں پایا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو، میری عزت کی ہے، میرے خیر خواہ رہے ہو، میں تمہارے لیے بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، یہ تم لوگوں کی سلامتی سے متعلق ہے، یاد رکھنا میری یہ بات پوشیدہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو پوشیدہ رکھیں گے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے نا مراسلت کر چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جو ہے وہ دوستی ہو گئی دوبارہ سے، کیونکہ وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھے، انہوں نے معافی طلب کی، انہیں معافی مل گئی ہے۔ اب انہوں نے بنو غطفان سے بھی وہی بات کہی جو قریش سے کی تھی، یعنی جو قریش کو کہہ کر آئے تھے نا کہ بنو قریظہ جو ہیں تمہارے آدمی مانگیں گے اور گروی رکھنا چاہیں گے لیکن تم انہیں مت دینا، اسی طرح انہوں نے بنو غطفان کو آ کر بھی اپنے سارے جتنے بھی ان کے قبیلے کے لوگ تھے ان سب کو آ کے یہ کہا کہ اب یہ جو بنو قریظہ ہیں جب یہ تم سے مطالبہ کریں گے نا تو تم خبردار ان کو اپنا ایک آدمی بھی مت دینا۔ چنانچہ وہ سب بھی ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ ہمیں یرغمال بنائیں گے، یرغمال بنانے کا مطالبہ کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھی حضرت نعیم کی بات مان لی، یعنی ان کا ٹریپ جو تھا نا اس میں بنو قریظہ بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے اور بنو غطفان بھی آ گئے۔ اب یوں ان تینوں کے دلوں کے اندر علیحدہ 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 شک کا بیج جو تھا وہ اس قدر بری طرح سے گڑ چکا تھا کہ اب ان لوگوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے ہموار کرنے شروع کر دیے، اور اس طرح سے یہ جو یوں کہہ لیں کہ جو سرداران تھے ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ اب ہمارے پاس جو ہے واپسی کا کوئی، یعنی واپسی جانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا، کیونکہ ہمارے تو یہاں پر جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہی ہمارے ساتھ غداری پر اتر آئے، تو ہم اکیلے کیا کریں گے۔ ان کی جماعت کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، ایک نظم تھا، ایک ڈسپلن تھا، یا ایک کانفیڈنس تھا، سب کا شیکی ہو گیا، سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے۔ اور اتنے میں کیا ہوا، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور یہ سب کچھ خدشات اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے دلوں میں جب بالکل اپنے یعنی بالکل سمجھیں کہ عروج پہ پہنچ گئیں، تو پھر ابو سفیان نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ہمارے اونٹ بھی مر رہے ہیں، گھوڑے بھی مر رہے ہیں، قحط اپنے پنجے مضبوط کر رہا ہے، یہود نے بھی ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے وطن واپس لوٹ چلتے ہیں۔ قریش نے کہا کہ پہلے یہود سے تحقیق کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں بات معلوم ہو جائے کہ ایسا کچھ ہے بھی۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں جو تھیں جب ان سے آمنے سامنے ہو کر جب پوچھی، یعنی اپنے قاصد کو بھیجا، تو وہی ظاہر سی بات ہے حضرت نعیم اپنا کام کر چکے تھے۔ وہی ہوا کہ بنو قریظہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ جب تک تم ہمیں نہیں دو گے، ہم دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی ہمیں کیا پتہ تم لوگ ہمیں کب چھوڑ کر چلے جاؤ، لہٰذا ہمیں اپنے بندے رکھواؤ ہمارے پاس، اپنے سرداران، تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ وہی سب کچھ ہوتا رہا، شکوک و شبہات کی ایک فضا پیدا ہو گئی، نتیجہ یہ تھا کہ ان کی قوت کے ٹوٹنے اور عزم کے متزلزل ہونے کی صورت بن گئی، اور سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش جو تھی وہ کامیاب ہوئی۔ انہوں نے ہر شخص سے اپنا اسلام مخفی رکھا، جس گروہ کو بھی بظاہر اپنا خیر خواہانہ مشورہ دیا اس نے قبول کیا کہ ہاں یہ تو ہمارے درمیان سے ہی ہیں، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ہی بندہ ہے اور ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، وہ ہمیں خیر کے لیے ہماری جانب جو ہے یہ بڑھا ہے، اور اس نے ہمیں برے وقت سے پہلے آگاہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، بنو نذیر یعنی یہودی قبائل جو تھے ان کو ان کا انجام یاد دلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مستقبل کے جو بھیانک انجام تھے ان سے ڈرایا بنو قریظہ کو کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ ان کی یہ کوشش جو تھی یہود کی سوچ بدلنے اور دشمن کی تدبیریں الٹنے کا سبب بنی۔ وہ یوں بھی کامیاب رہے کہ ہر گروہ نے ان کے مشورے کو دوسرے سے مخفی رکھا،
کیونکہ اسے پوشیدہ رکھنے ہی میں ان کی کامیابی تھی۔ فریقین میں سے کسی بھی گروہ پر ان کا معاملہ کھل جاتا تو ظاہر کوششیں رائگاں ہو جاتی۔ اس لحاظ سے سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کی کامیابی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ اللہ جسے چاہتا منتخب فرماتا، یہ اللہ کی اپنی تکوینی حکمت ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے تھے، ظاہر ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اب جب دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حالت جنگ میں کثرت سے جب دعا فرمائی، اور پھر حالات و واقعات اس قسم کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائی، اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ یہ کرب و بے چینی کا جو عالم تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں جو گریہ و زاری تھی، اللہ نے اسے مستجاب فرمایا۔ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اللہ نے اس آزمائش کو ختم کیا، مصائب کے بادل چھٹ جانے کی خوشخبریاں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے دشمن کا رخ پھیر دیا، ان کی جماعتیں تتر بتر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی ہوا ان پر مسلط کر دی، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اپنی بارگاہ عالی سے خاص لشکر نازل فرمائے، سبحان اللہ العظیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے احزاب ہی میں سے ایک نوجوان کو اسلام کی دولت سے نوازا، حضرت سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے اپنا اسلام مخفی بھی رکھا اور اپنا اسلام مخفی رکھتے ہوئے کفار کی صفوں میں اختلاف کا زہر پھیلایا۔ اس طرح دشمن اپنی آگ میں خود ہی جل گئے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست طوفانی آندھی چلائی کہ سرد اور تاریک رات میں اس کے تھپیڑے جو تھے نا، وہ مشرکین کی جو کھانے کی جو ان کی دیگیں تھیں، وہ دیگیں الٹ رہی تھیں، ان کے جو جلتے ہوئے چولہے تھے وہ جل رہے تھے، مطلب ٹھنڈے ہو رہے تھے، بجھ رہے تھے، وہ کھانا نہیں پکا پا رہے تھے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، آگ جو جلائی تھی انہوں نے اپنے ماحول کو گرم کرنے کے لیے، خود کو ٹکور کرنے کے لیے، وہ آگ بجھ گئی، ان کے خیمے مٹی تلے دب گئے۔ مشرکین اس طویل جنگ سے پہلے ہی بددل ہو چکے تھے، ادھر آندھی نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور زیادہ سچویشن جو تھی وہ ورسٹ ہو گئی۔ ابو سفیان حواس باختہ ہو گیا، اس نے کوچ کا اعلان کر دیا، گویا یہ آندھی اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف بھیجا تھا۔ اس آندھی کی وجہ سے انہیں شدید نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں شدید مایوسی اور بددلی پھیل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی اہل اسلام کی مدد کو بھیجی، جس نے کفار کے ارادوں کو بالکل تہس نہس کر دیا، متزلزل کر دیا۔ ان کے دلوں میں ایسا اللہ تعالیٰ نے خوف روب ڈال دیا کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خندق کا دن تھا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کر دی ہے، جس سے ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے کجاوے زمین بوس ہو گئے، ان کے جانور ایک دوسرے کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے، وہ کوشش کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہارے خلاف لشکر امڑ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدد باد مشرق کے ذریعے سے کی گئی، اور قوم عاد کو دبور یعنی مغرب سے چلنے والی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باد مشرق سے مدد بھیجی گئی تھی، جبکہ جو قوم عاد کو جو بھیجی گئی تھی وہ مغرب سے چلنے والی ہوا ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو تند و تیز ہوائیں نا، امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اس ہوا کے قریب تھے، حالانکہ یہ ہوا چل رہی تھی، لیکن ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف خندق تھی، اس کے باوجود مسلمان ہوا کی زد میں نہیں آئے۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ یہ ہوا صرف اور صرف کفار کی جانب چل رہی تھی، اور انہیں مسلمانوں کو اس ہوا کی خبر تک نہیں ہو رہی تھی، یعنی بالکل بھی ان کو یہ ہوا جو ہے یہ تنگ نہیں کر رہی تھی، ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے خلاف فرشتے نازل فرمائے، جنہوں نے خیمے کے کھونٹے اکھاڑ دیے، رسیاں توڑ دیں، آگ بجھا دی، ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ اوندھی کر دیں، اور جو ان کے گھوڑے تھے اور جو ان کے اونٹ تھے اور ان کے دیگر جانور تھے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ نا، جیسے مطلب ظاہر جانور بھی بدحواس ہو جاتے ہیں، وہ گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے، وہ جانور ایک دوسرے سے سینگ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹکریں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی ٹکرا رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں، جانور بھی بدحواس ہو رہے تھے۔ یہ سچویشن دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کون ہے جس کا دل اپنے ٹھکانے پہ رہے گا، بدحواسی بھی آئے گی، دل بھی روب کھا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا کیا کہ ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا۔ لشکر کے ارد گرد فرشتوں نے بکثرت تکبیر کے نعرے بلند کیے، ہر خیمے کا سردار اپنے افراد کو چلا چلا کر آوازیں دینے لگا کہ اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، ادھر آؤ ادھر آؤ، بلا رہا ہے سب کو، سب اکٹھے ہو گئے۔
جیسے جیسے وہ اکٹھے ہوتے جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اپنا بچاؤ کرو. دراصل اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست رعب طاری کر دیا تھا. جو ان کی حالت تھی نا وہ اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے، بد حواس ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو باور کرا دیا کہ 10,000 سے زائد کے لشکر نے مسلمانوں کے عسکری جذبے سے شکست نہیں کھائی، بلکہ دشمنان اسلام کو صرف اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے. یہ اللہ ہی کا کام تھا، یہ اللہ پاک کا ہی فضل تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اسی نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور وہی ہے جو تنہا لشکر احزاب پر غالب آ گیا. اس جیسی کسی کی ہستی نہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں بھی، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے روایت ہے، یہ مروی ان سے یہ حدیث. تو سبحان اللہ العظیم. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، ہم نے کیا سیکھا کہ دعا اور تدبیر دونوں لازم و ملزوم ہیں. دعا کرنا انسان کا کام ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اسی کی ذات اقدس پر اعتماد کرنا، اسی سے مدد کی التجا کرنی ہے. فتح مندی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے کہ دعا کی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا انسان صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک سے دیا ہے. اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے انسان خود بھی فکر و تدبر کرے، اور جو بھی باطل کو شکست دینے کے لیے تمام جتنے بھی وسائل انہیں پوری طرح بروئے کار لائے. یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ باطل کے خلاف ہر جنگ میں جو بھی اسباب اختیار کرنے ہیں ان کو اچھی طرح عملی تربیت دینی ہے اپنی امت کو، کہ بھئی یہ طریقے ہیں، یہ معاملات ہیں. یعنی جو بھی آپ کی نیشن ہے، جو بھی آپ جن کو بھی آپ لیڈ کریں بحیثیت لیڈر، ان کو آگاہ کریں، ہر طرح کے جنگی اسباب ان کو مہیا کریں اور انہیں اختیار کرنے کی تربیت دی جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے جس کو ہمیں یہاں سے تعلیم ہو رہا ہے، یہ ہمیں تعلیم ملی ہے. اس غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو جدا جدا کرنے، دشمن کا محاصرہ توڑنے کے لیے جتنی بھی ممکنہ تدابیر تھیں سب اختیار فرمائیں، اور حرب و ضرب کے تمام مروجہ طریقوں سے پوری طرح اپنے کام لیا. سبحان اللہ العظیم. مدینہ کا محاصرہ جو تھا وہ ظاہر سردی کا موسم تھا، بہت تیز سردی پڑ رہی تھی. کفار کا جو سامان رسد تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور یہود کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے. تو احزاب کے جنگجوؤں کو زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر لمبا محاصرہ کرنا پڑا، جو ان کے لیے بہت ہی یعنی حیران کن اور بہت ہی اکتا دینے والا کام تھا. اب سخت آندھی کے ریلوں میں ان کا برا حال تھا. سارے لشکر جو تھے جتنے بھی آئے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ تمام کے تمام جو تھے ان میں مایوسی پھیل چکی تھی. انہیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ زبردست آندھی انہیں تباہ کر دے گی. لہٰذا ابو سفیان نے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں اور تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ جھکڑ کے آفت ڈھا رہے ہیں. تو قریش اور غطفان نے جب اپنے ہی سالار کو اس طرح سے دیکھا کہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے نکلتے ہیں یہاں سے، اور بھاگ جانے میں ہی عافیت ہے. ان سب نے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی. اس طرح اللہ نے مدینے کا محاصرہ توڑ دیا. یہ محاصرہ جو تھا یہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک بہت ہی خیر کا معاملہ فرمایا. مسلمانوں کی جان بخشی ہوئی، اور یہ جو کفار تھے یہ واپس پلٹ گئے. اب جب یہ واپس جا رہے تھے نا، تو ابو سفیان نے، ظاہر سی بات ہے بدحواسی تو تھی ہی اس کے اوپر، اس نے اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ ہم یہاں پر رک سکتے تھے لیکن ہم خود نہیں رکے. ہم جس کام کے لیے آئے تھے ہم اس کو دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول، ظاہر ہے اللہ کے رسول سے ٹکرا رہے تھے، اللہ سے ٹکرا رہے تھے، مذاق نہیں تھا. بس ہیلے بہانے، اپنی بدحواسی کو، اپنی جو حواس باختہ باتیں تھیں ان کو کبھی اونٹوں کی گردن پہ ڈال دینا، کبھی ان کو گھوڑوں پہ ڈال دینا، کبھی ہوا پہ ڈال دینا، کبھی کسی چیز پہ ڈال دینا، یعنی لیم ایکسکیوزز. ان شارٹ یہ کہیں کہ لیم ایکسکیوزز بنا کر اپنے لوگوں میں تقریر کی، اپنے لوگوں میں یہ باتیں بنا کر کہ حالات ہمارے لیے سازگار نہیں تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس میں بہت سارے یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز انوالو تھے، لہٰذا یہاں سے کوچ کر رہے ہیں ہم. یہ لیم ایکسکیوزز دے کے ابو سفیان نے اپنے لوگوں کو جو تقریر ختم کی اور اپنے لوگوں کو کہا کہ یہاں سے چلو.
جب یہ کافروں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، مایوسی نامرادی کی وبا پھیل گئی، اور ظاہر سی بات ہے اب یہ لوگ مدینہ سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے ان کے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ سبحان اللہ العظیم، وکان اللہ قویا عزیزا، یعنی اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ جب صبح ہوئی اور مسلمانوں نے خندق کی دوسری طرف نظر ڈالی تو چند جلی ہوئی لکڑیوں اور بکھرے خالی خیموں کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب بامراد واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی غزوے حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم واپس لوٹ رہے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک، اسوہ حسنہ یہ تھا ہمیشہ کی طرح۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی فوج کا پیچھا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو اپنی ذرہ اتار دی، غسل فرمایا اور خوشبو لگائی۔ اب اسی کا تسلسل جو ہے نا وہ غزوہ بنو قریظہ ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا یہ رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہے کہ اسی لیکچر میں ہم اس کو شروع کر لیں، یا ہو سکتا ہے ہم اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کو ہم شروع کریں۔ اگر ہمارے وقت میں برکت ہوئی تو ہم بنو قریظہ کے ساتھ جو غزوہ قریظہ ہوئی ہے، غزوہ بنو قریظہ، اس کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ اسی غزوہ کا وہ تسلسل ہے۔ اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، ان کی جو بد عہدی تھی، ان کی جو بد عہد شکنی تھی نا، اس کو اللہ رب العالمین نے ٹھان لیا تھا کہ اب اللہ نے ان سے بھی بدلہ لینا ہے۔ یہ تو احزاب جو تھے یہ تو تتر بتر ہو گئے، لیکن اب یہ جو بد عہد یہود تھے انہیں بھی تو ٹھکانے لگانا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فوجیں بھجوائیں، ملائکہ بھجوائے، جبریل امین علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ملائکہ نے بھی اپنی ذرہ نہیں اتاری، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے حساب برابر کریں، ان کو جائیں، ان کی پوچھ کریں۔ تو پھر بنو قریظہ والی جو غزوہ ہوئی تھی، غزوہ بنو قریظہ، وہ اسی غزوہ احزاب کا ہی تسلسل ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کروں گی۔ ابھی جہاں جس یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جس سچویشن کی میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہی ہوں، جس سچویشن کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے احزاب کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور ان کے قدم جو تھے وہ اکھڑ گئے۔ احزاب جب خائب و خاسر ہو کر واپس بھاگنے لگے تو چلتے وقت ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، ایک مکتوب تھا جو لکھا، جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کی پناہ لینے پر ملامت کی اور کہا کہ خندق کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا وجود باقی نہ رہتا۔ اس نے یہ خط ابو سلمہ الخشنی کے ہاتھ بھیجا۔ جب وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے خیمے میں وہ جب حاضر ہوئے، آپ نے ان کو خط پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ عبارت درج تھی، یعنی انہوں نے یہ پڑھ کر جب سنایا تو اس میں عبارت کیا درج تھی، وہ یہ تھی کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آیا، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دوبارہ نہ آئیں حتیٰ کہ آپ کی بیخ کنی کر ڈالیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ہم سے مٹ بھیڑ پسند نہیں کی، آپ نے تنگنائیں اور خندقیں بنا لی ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے۔ اگر ہم اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو ہماری طرف سے احد کے دن کی طرح ایک دن کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دن عورتوں کی حرمت پامال کی جائے گی۔ یہ مکتوب جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ابو سفیان نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو جوابی خط بھی بھیجا۔ اب جو جوابی مکتوب گرامی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یوں تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ابو سفیان بن حرب کی طرف۔ اما بعد، شروع ہی سے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ رہی یہ بات جو تو نے لکھی ہے
کہ تو اپنے لشکر لے کر ہماری طرف آیا، اور یہ کہ تو آئندہ ہماری طرف آنے کا ارادہ نہیں رکھتا حتیٰ کہ تم لوگ ہماری بیخ کنی کر دو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے جس میں وہ تیرے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور انجام کار ہمارے ہی لیے ہے، حتیٰ کہ لات و عزیٰ تجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ رہا تیرا یہ کہنا کہ جو ہم نے خندق بنائی ہے یہ مجھے کس نے سکھائی ہے، تو سن لے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام فرمائی ہے، اس لیے کہ اس نے چاہا کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اس کے ذریعے سے غیظ و غضب میں مبتلا کر دے۔ یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تو اپنی خوشی سے میرا دفاع کرے گا، اور تو وہ دن بھی لازماً دیکھے گا جب میں لات و عزیٰ، اصاف، نائلہ اور حبل کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اس وقت میں تجھے یہ سب کچھ یاد دلاؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی تھا جو ابو سفیان کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ابھی جو غزوہ احزاب تھا نا، یہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان طاقت کا توازن یکسر بدل کے رکھ دیا تھا، کیونکہ جتنی بڑی تعداد دشمن نے جمع کرنی تھی نا وہ کر چکے تھے۔ اب اس سے زیادہ طاقت وہ ہرگز اکٹھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنا مقصد نہیں پا سکے، کیونکہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، یہ دین حق ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی قوت ہے جو اللہ رب العالمین سے منسوب ہے۔ تو جتنی مرضی کفار کوشش کر لیں ان کو زوال ہی زوال ہے۔ کچھ کفر و شرک کی طاقت اس مارکے کے بعد مکمل طور پر زوال پذیر ہوئی، اسلام کی طاقت آئے دن ترقی کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد کفار قریش ریاست مدینہ کے خلاف کبھی کوئی الغار نہیں کر سکے، انہیں جرت ہی نہیں ہو سکی۔ اللہ نے انہیں ایسا شرمندگی سے اور خائب و خاسر کر کے ایسا منہ دکھایا انہیں ذلت و رسوائی کا، ایسا ان کے حوصلوں کو پست کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ریاست مدینہ کی طرف چڑھائی کر ہی نہیں سکے۔ سیدنا سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے لشکروں کی واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جنگ کے لیے اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اب یہ فرماتے ہوئے سنا تھا سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غزوہ خندق میں جو شہداء ہیں، بہت اللہ نے کرم فرمایا تھا، بہت زیادہ نہیں تھے مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے، ان میں بہت کم شہید شامل ہیں، لیکن بہرحال جو شہداء ہیں ان کے نام یہ ہیں: سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن اوس بن عتیق بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو چشم بن خزرج سے یہ دو صحابی شہادت سرفراز ہوئے، جن کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار یعنی خزرج میں سے دو صحابی تھے جنہیں بھیجا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دشمن کے دستے سے ان کی بھیڑ ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی ایز اے اسپائی بھیجا تھا انہیں۔ تو ان کے نام تھے سیدنا طفیل بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثعلبہ بن غنمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب یہ تبادلہ ہو رہا تھا، تو یعنی تیر اندازی کا تبادلہ ہو رہا تھا، تو ان کے ہاتھ کی ایک رگ کے اوپر ایک تیر لگ گیا تھا جس سے بے حد خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ خون جو تھا وہ اس قدر بہہ رہا تھا کہ اس سے جانبر ہونے کی ظاہر سی بات ہے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جو ان کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا وہ بے حد زیادہ بہہ گیا تھا، وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تیر تھا یہ قریش کے حبان بن قیس بن ارقا نامی ایک مشرک نے چلایا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ سے یہ دعا کی تھی، اور انہیں یہ کہا تھا، وہ جو شخص تھا اس کو، قریش کا جو حبان بن قیس تھا، اس کو یہ کہا تھا کہ اللہ تیرے چہرے کو آگ میں پگھلا دے، اور پھر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے قریش کی جنگ میں سے کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے جس نے تیرے رسول کو اذیت دی، انہیں جھٹلایا اور انہیں وطن سے بے وطن کر دیا۔ اے اللہ اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا سبب بنا دے، اور مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو میری آنکھیں بنو قریظہ کی طرف سے ٹھنڈی نہ کر دے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ غزوہ احزاب کا ہی ایک تسلسل ہے غزوہ بنو قریظہ، تو اب یہ بنو قریظہ کی جانب بھی اب پیش رفت ہونی ہے، اب ایک کاروائی ہوگی، ان کی طرف بھی اب قدم بڑھائیں گے مسلمان اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کا خون جو تھا وہ فوراً رک گیا، کیونکہ ابھی بنو قریظہ کا حساب لینا تھا۔
جو ان کی شہادت کا جو سبب ہے نا، وہ بہرحال یہی تیر تھا جو ان کے بازو کی ایک رگ کے اوپر لگ گیا تھا، جس سے بے حد خون بہا تھا، لیکن وقتی طور پر فی الفور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کا خون جو تھا وہ رک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ایسی زبردست آندھی چلائی، وہ سارا معاملہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر آگے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی جو غزوہ ہے اس کا پورا معاملہ آپ لوگوں کو بتانے کے بعد پھر میں ان کی شہادت کا آپ لوگوں سے ذکر کروں گی کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح من و عن قبول فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ بہت اونچی شان والا، اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی تکوینی حکمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن کریم میں غزوہ احزاب کے متعلق تبصرہ ہوا ہے وہ بہت بھرپور ہے۔ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ اس کا جو تبصرہ ہوتا ہے نا وہ معزت کی زبان میں یا اشخاص و اقوام کے کردار یا ان کے واقعات پر محیط ہوتا ہے۔ مسلمان بعد کے ادوار میں بھی مبتلا جنگ ہو سکتے تھے، ان کے علاقے یا ان کے علاقوں میں دوبارہ چڑھائی جو تھی وہ سارے ممکن تھی، یہ احتمال بھی تھا کہ دشمن ایک بار پھر مل کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے، لہٰذا قرآن پاک نے اسی تناظر میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا اور بہت مفصل انداز میں کیا ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر ان حالات و حوادث سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، جیسے کہ جنگ احزاب کے متعلق قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے میں نا ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر اپنے انعامات کا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کہ احزاب کی طرف سے مدینہ منورہ کے محاصرے پر مسلمانوں کو لاحق جو اندیشے تھے ان کی بے مثال تصویر کشی کی ہے قرآن کریم نے۔ یوں ارشاد فرمایا کہ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے حلق کو پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تو قرآن کریم نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے، اس کی بھی تصویر کشی کی ہے۔ پھر منافقین کی جو بری نیت تھی، ان کا جو گھٹیا اخلاق تھا، بزدلانہ رویے تھے، جھوٹے عذر بہانے تھے، ان کی عہد شکنی کی نقاب کشائی کلام الہی میں اس طرح فرمائی گئی کہ اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کیا تھا، یعنی دیکھیں یہ ان کی بھی ایمان کی ایک کسوٹی تھا یہ پورا معاملہ، تو قرآن کریم نے اس پر بھی روشنی ڈالی کہ منافقین کے دلوں میں مرض تھا، اور منافقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ مرض قرار دیا ہے۔ یہ مرض ہے، یہ ایسی کیفیت ہے جو ایک مرض کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ڈیزیز ہے دل کی، روحانی بیماری، بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی، مرض تھا ان کے دلوں میں، ان کی اللہ نے تصویر کشی فرمائی ہے کہ ظاہر ان کا ایمان آزمایا جا رہا تھا، مسلمانوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے ایمان کی، لیکن منافقوں کی بدرجہ اولا۔ پھر یہ کہ ہر زمان و مکان کے اہل ایمان کو تمام مسائل و معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی ترغیب فرمان الہی میں موجود ہے، ہمیں تعلیم کیا گیا، قرآن کریم نے اس کے اوپر زور دیا۔ یوں ارشاد ہوتا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی ان کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جیسے اہل ایمان کے اچھے کردار کو سراہا ہے جس کی بدولت وہ لشکروں کا سامنا کر رہے تھے، یہ ان کا جو ایک ان کا جو شخصی کمال ہے، ان کا جو ایمان کی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایفائے عہد پر بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا، شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض اس کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو اللہ نے ان کو شاباشی دی ہے، اللہ نے ان کے ایفائے عہد پر ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کا یہ کارنامہ، ان کا یہ اعزاز رہتی دنیا تک مسلمان پڑھیں گے ان آیات میں۔ سبحان اللہ العظیم، ہم یاد کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کا کتنا ذکر خیر کر رہے ہیں، کتنی محبت سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور قرآن ان کی تعریف کرتا رہے گا، رہتی دنیا تک یہ تعریف ہوتی رہے گی، اعزاز ان کو ملتے رہیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ شان ہے مومن کی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو ابدی و ازلی عظمت و قوت ہے نا، اور اس کی طرف سے اپنے مومن بندوں کی نصرت ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی ذکر کر کے یہ حقیقت اجاگر کر دی گئی ہے کہ اچھا انجام مومنوں کا ہوتا ہے اور شکست ان کے دشمنوں کا مقدر ہوتی ہے۔
جیسے اللہ نے ارشاد پاک فرمایا کہ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پا سکے، اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قدرت، اللہ بڑا قوت والا، نہایت غالب ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک نے سورہ احزاب میں یہ موٹی موٹی خوبیوں سے بھری ہوئی یہ باتیں مسلمانوں کی بھی، اور جو حالات و واقعات تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آیات نمبر 12 سے لے کر 24 تک تو اس طرح تھا کہ بالکل بریکنگ نیوز آ رہی تھیں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان فرمائے تمام معاملات، تمام حالات، یہ وہ تمام غزوہ خندق کے ایمان و عزم کی، ان کی صداقت کی وہ تمام شان ہے، وہ تمام معاملات ہیں جو اللہ پاک نے نمایاں فرمائے ہیں۔ منافقین اور یہود کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ پتہ چلا کہ ان سنگین حالات میں یہود کی جو عہد شکنی تھی، جو ان کی خیانت تھی، ان کی جو خیانت کے باعث مسلمانوں پر جو آفت آنے والی تھی، یہود تو بہت بڑے آستین کے سانپ تھے، نظر آ رہا ہے نا ہمیں، یہ چیز یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ نہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس میں سے کیا نتائج ہم نے نکالیں، کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، کیا ثمرات، کیا اسباق ہمیں ملے ہیں، تو ہمیں یہ ملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے یہ جو میثاق مدینہ ہوا تھا یہود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کی عہد شکنی اور خیانت کے باعث مسلمانوں کو کتنا برا وقت دیکھنا پڑا، کتنے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر بعد میں ان کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پھر انہیں غزوہ بنو قریظہ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جو ان کا انجام ہوگا آپ پڑھیں گے تو آپ کی یقیناً روح شاد ہو جائے گی کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو ان کے ساتھ اللہ نے بہت صحیح سلوک کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت اذیت دیکھی، بہت سخت وقت دیکھا، اور عین ممکن تھا کہ ایک سنگین قسم کی سچویشن کو فیس کیا جاتا اگر اللہ کی نصرت و تائید نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے اگر نہ لشکر اترتے، آندھی طوفان نہ آتا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی لشکر نہ اتارتے، تو مسلمان بہت سخت سچویشن کا سامنا کر رہے تھے۔ تو ایک تو ان کا یہ چہرہ سامنے آیا۔ پھر غزوہ خندق نے مسلمانوں کی ایمان و عزم کی صداقت کو نمایاں کیا۔ پھر جو معجزات رونما ہوئے، تمام معجزات جو خندق کی کھدائی کے دوران ہوئے یا بعد میں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو صادر ہوئے، مثلاً سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں برکت ہم نے پڑھی تھی، پھر مشرکین پر جو اللہ کا عذاب بن جانے والی طوفانی آندھی آئی تھی، اور اس کے علاوہ جو چٹان تھی، چٹان کی جو 3 ضربیں تھیں، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنجیاں عطا ہوئی تھیں کہ آپ کو روم کی کنجیاں عطا ہوئیں، آپ کو قیصر و کسریٰ کی کنجیاں، اور پھر آپ کو خزانے وغیرہ جو دکھائے گئے، سبحان اللہ، یعنی جو آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں کی جو آپ کو بشارتیں عطا فرمائیں گے، یہ وہ کثیر معجزات کی لڑی میں سے چند ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید فرمائی، تاکہ ضدی اور متصب لوگ جو تھے، منافقین، مشرکین، دیگر دشمنان دین، ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اور ان کے اسلام قبول کرنے میں جو رکاوٹیں حائل تھیں وہ سب دور ہو جائیں۔ پھر یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کو جو فتح اور دشمنوں کو جو شکست فاش ہوئی تھی نا، دشمنوں کی واپسی ایسی حالت میں تھی، وہ ذلت و نامرادی سے بالکل مرجھا کے گئے تھے۔ اس شکست نے ان کی امیدوں کے جو آگے کے جو ہوائی قلعے تھے نا، ان کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ ان کی اتنی بڑی قوت دوبارہ مجتمع ہونے کی کوئی چوائس ہی نہیں تھی ان کے پاس، اب وہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے آنے والے وقتوں کے لیے بھی ان کے جو حوصلے تھے اور ان کے جو ناپاک پلیت ارادے تھے نا، ان کا کوئی ذرا سا امکان بھی باقی نہیں بچا تھا کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی شان کے ساتھ مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی، حالات مسلمانوں کے حق میں خوشگوار ہو گئے، اب وہ اپنا دفاع کرتے رہنے کے بجائے حملہ آور قوت بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اب ہم ان سے قتال کریں گے، وہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ تو آگے کے جو دیگر جو انشاءاللہ لیکچرز آئیں گے، جو ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہم یہی دیکھیں گے، یہی شان نظر آئے گی ہمیں مسلمانوں کی کہ اب ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ حملہ آور ہو کے باہری قوت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے، پیش رفت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر مشرکین و کفار اور یہود کے جو ظاہری اتحاد کا جو پول تھا نا، وہ بھی کھل گیا تھا اس غزوہ احزاب میں۔ دیکھیں یہ جو لشکر بظاہر متحد تھے نا، یہ کفر و شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک لگ رہے تھے لیکن یہ ایک تھے نہیں۔ اس سے دنیا پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے، آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان کا اپنے مذہب اور عقائد کے ساتھ کتنا سطحی سا تعلق ہے۔
یہ لوگ نا ذاتی مفاد، ذاتی منفعت کے لالچ میں آ کر اجتماعی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ اپنی ذات کو مقدم کرتے ہیں. یہ اجتماعی، مسلمانوں کی کیا شان ہے کہ مسلمان اجتماعی مفاد کو دیکھتے ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سمجھائی ہے، ہمیشہ ہر غزوہ میں ہمیشہ تعلیم فرمائی ہے اپنے اسوہ مبارکہ میں، اسوہ حسنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق سے، کردار سے ہمیشہ تعلیم کیا ہے کہ کبھی بھی ذاتی مفاد کو مقدم نہیں رکھنا ہے، اجتماعی مفاد کو دیکھنا ہے. جب واسٹ میجورٹی کا بھلا ہو رہا ہو تو اس میں ان کی بھلائی کو آپ نے ہمیشہ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. ذاتی مفاد کو سیکریفائز بھی کرنا پڑے، دیٹس ٹوٹلی فائن. لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو مشرکین و کفار ہوتے ہیں یہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، لالچ کو ترجیح دیتے ہیں. بھلے اس میں اجتماعی نقصان ہو رہا ہے، اجتماعی مفاد ضائع ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بنو غطفان کے جو 2 سردار تھے، عینہ اور حارث بن عوف، جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مدینہ کی کھجوروں کا ایک تہائی حصہ دینے کی پیشکش انہیں کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اپنے قبائل کو لے کے واپس چلے جاؤ، انہوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر کی تھی. انہوں نے مشرکین کے درمیان میں بڑی آسانی سے شدید قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ کتنی شدید غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، ہم تو عین موقع پہ حمایت چھوڑ رہے ہیں، ان کی عہد شکنی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا مفاد دیکھا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک تہائی کھجوریں مل رہی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے. تو یہ جو قرآن فرماتا ہے نا کہ تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ آپ انہیں اکٹھا گمان کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. یہی منظر کشی ہوئی ہے اس غزوہ احزاب کے موقع پر. قرآن کا ہر بول سچا ہے، صدق اللہ العظیم، جو اللہ فرما رہا ہے وہ سچ ہے. تو یہی منظر کشی جو ہے ہمیں یہاں غزوہ احزاب میں نظر آتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو شانہ بشانہ کھدائی کی، مٹی ڈھو ڈھو کر لائے، حکمرانوں کو، رعایا کو، ان کے لیے نا پیروی کا ایک ابدی اور اعلیٰ نمونہ قائم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب برابر ہیں، کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھے، کسی کے سرخاب کے پر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ترم خان نہیں ہے، سب برابر ہیں. رعایا اور حاکم، جو حکمران ہیں وہ رعایا کے لیے اور رعایا اپنے حاکموں کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیم ورک کی طرح رہیں. ایک اعلیٰ نمونہ قائم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب کے حقوق کی برابری کا ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم کیا جا رہا ہے کہ سب کے حقوق بھی برابر ہیں، کسی کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. عبودیت اور بندگی کی یہی وہ سچی روح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شخصیت میں جلوہ نما نظر آتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا اس غزوہ احزاب میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے ساتھ گہری محبت اور شفقت کی مثال بھی قائم فرمائی ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خندق کی کھدائی میں ان کے ساتھ شریک تھے، پھر جس طرح سے بھوک کی کیفیت تھی اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کا جو ہے اعلان ہوا، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں. تو حالانکہ کھانا بہت کم تھا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے چند صحابیوں کو، اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے جائیں اور خود ہی کھانا فرما لیں، تناول فرما لیں، بلکہ اپنے جو باقی مجاہدین تھے انہیں بھی بھوکا نہیں رہنے دیا، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ان سب کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. انہی واقعات و حقائق کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے اور مومنوں پر بہت رحم اور شفقت کرنے والا ہے. سبحان اللہ العظیم. اب یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمدرد ہیں، بہت بڑے خیر خواہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم خوار ہیں، غم گزار ہیں. پوری کائنات کے، پوری دنیا کے، صرف اپنی امت کے نہیں، پوری کائنات، چپے چپے، ذرے ذرے، بے زبانوں کے بھی، جو جانور ہیں معصوم بے زبان، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت ہیں، سراپا رحمت و شفقت. لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں. ہم بہت خوش نصیب ہیں میری بہنوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کا دامن رحمت ملا ہے، ہمیں ان کی چھاؤں ملی ہے. اللہ اس چھاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی توفیق دے ہمیں، آمین یا رب العالمین.
پھر اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بر وقت نمازیں ادا نہیں کرنے دی تھیں، انہیں قاصر کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد جو تھا نمازوں کو قضا کیا تھا اور وہ بعد جماعت پڑھائی تھیں۔ تو یہ ان سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے، ایک یہ بھی مسئلہ کھلتا ہے کہ جو فوت شدہ نمازیں ہوتی ہیں نا، ان کی قضا بعد جماعت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی غزوہ احد استغفر اللہ، غزوہ خندق، معاف کیجیے گا، سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا، غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے یہ وہ خوبصورت اسباق ہیں، یہ وہ خوبصورت نتائج ہیں، یہ وہ خوبصورت ثمرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہوئے ہم سے راضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم غزوہ بنو قریظہ کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔